فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 25 ہے۔ اور ہم نے لاسٹ پارٹ میں یعنی پارٹ 24 میں خطبہ 130 کو پڑھتے ہوئے کافی حصہ اس کا پڑھ لیا تھا، لیکن آخر کے 2 صفحات رہ گئے تھے، تو وہ پھر کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو ہم نے کہا تھا ہم اس نشست میں پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابو ذر کی المناک داستان، تو وہ پڑھتے پڑھتے ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ وہی جندب بن جنادہ ابو ذر ہے کہ جو روزانہ اسی طرح میرے محل کے دروازے پر آتا ہے اور بلند آواز سے یہی جملے دہراتا ہے۔ یہاں تک پڑھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد امیر شام نے حکم دیا کہ ابو ذر کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کا غلام ابو ذر کو کھینچتے ہوئے امیر شام کے پاس لے آیا اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ امیر شام نے ان سے کہا کہ اے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، تم روزانہ یہاں آ کر ایسی حرکت کرتے ہو، جان لو کہ اگر مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو اذن خلیفہ کے بغیر قتل کرنے کا اختیار ہوتا تو تمہیں قتل کر دیتا، لیکن تمہارے بارے میں خلیفہ سے اجازت لینی چاہیے پھر لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے جواب میں کہا کہ اے امیر شام، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن میں نہیں بلکہ تم اور تمہارا باپ ابو سفیان تھے اور آج بھی ہیں۔ تم لوگوں نے ظاہر میں اسلام قبول کیا مگر باطن میں کفر پر قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں پر لعنت کی ہے اور بارہا نفرین کی ہے کہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس پر امیر شام سخت برہم ہوا اور حکم دیا کہ ابو ذر کو قید کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خلیفہ ثالث کو خط لکھا اور انہیں ابو ذر کے باقی رہنے کے خطرے سے آگاہ کیا۔ خلیفہ ثالث نے جواب میں حکم دیا کہ ابو ذر کو ایک سرکش اور بے کجاوا سواری پر سوار کر کے روانہ کرو اور اسے دن رات چلاتے رہو تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ مدینے پہنچے تو آپ کی رانیں مکمل طور پر مجروح ہو چکی تھیں اور اس کے بعد خلیفہ نے انہیں ربضہ کہ جو انتہائی خراب آب و ہوا والا علاقہ تھا اس کی طرف ضلع وطن کر دیا۔ پیج 329 حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ نمبر 157۔ پھر لکھا ہے کہ ہم اس بحث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں جو مشہور و معروف کتاب اسد الغابہ میں بیان ہوئی ہے۔ ابو ذر نے بعثت سے 3 سال پہلے سے خدا یکتا کی پرستش شروع کر دی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ میں راہ خدا میں ملامت کرنے والوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کروں گا اور ہمیشہ سچ کہوں گا خواہ وہ کتنا ہی تلخ ہو۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301۔ اور اب ہیڈنگ آ گئی ہے الوداع کہنے والوں کی گفتگو۔ مشہور تواریخ میں بیان ہوا ہے کہ اس گفتگو کے علاوہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ کی ربضہ جلا وطنی کے موقع پر ان کی تسلی و تشفی کے لیے فرمائی تھی،
حضرت عقیل رضی اللہ، امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور عمار یاسر رضی اللہ نے بھی تسلی کے کلمات کہے۔ عقیل رضی اللہ نے کہا کہ اے ابو ذر رضی اللہ، یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ تم ہمیں دوست رکھتے ہو یا ہم تمہیں دوست رکھتے ہیں۔ تقوی الہی کے راستے پر قائم رہو، کیونکہ تقوی باعث نجات ہے، اور صبر کرو کیونکہ صبر شخصیت کی علامت ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا جان، اس قوم نے جو بدسلوکی آپ کے ساتھ کی ہے، خداوند متعال اس سے بخوبی آگاہ ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ دنیا کی فکر کو اس لیے اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم سب کو اس سے جدا ہونا ہے، اور جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں انہیں رحمت الہی کے سائے میں برداشت کریں اور اس وقت تک صبر کرتے رہیں کہ آپ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حال میں ملاقات ہو کہ انشاءاللہ وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما چچا جان، خداوند متعال اس بات پر قادر ہے کہ ان حالات کو بدل دے، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ آپ صبر پر قائم رہیں کیونکہ صبر میں ہی بھلائی ہے، نیز صبر و تحمل بلند شخصیت کی علامت ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 330 پہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد عمار یاسر رضی اللہ نے کہا کہ اے ابو ذر، خدا ان کو تنہا کر دے جنہوں نے تمہیں تنہا کر دیا ہے، خدا ان لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دے جنہوں نے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ خدا کی قسم، لوگوں کے حق بات کہنے سے کترانے کا سبب حب دنیا اور اس کی چمک دمک سے دل لگی ہے۔ لوگوں کی اکثریت جماعت کے ساتھ ہے اور حکومت طاقتوروں کے پاس۔ اس گروہ نے لوگوں کو دنیا کی طرف دعوت دی اور لوگوں نے اسے قبول کر کے اپنا دین حاکموں کو پیش کر دیا، اور یہ دنیا و آخرت کا کھلا نقصان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد خود ابو ذر الوداعی کلمات زبان پر لاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آپ سب کو خدا حافظ کہتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مجھے اگر مدینے میں رہنے کی خواہش ہے تو صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم، سوائے رضا الہی کے میں کسی اور چیز کا طالب نہیں، اور خدا پر توکل کی وجہ سے مجھے کوئی وحشت نہیں۔ میرے لیے خدا ہی کافی ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ درود و سلام ہو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل علیہم السلام پر۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 206 سے لے کر 208، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 331 پر خطبہ 131 پڑھنے کے لیے۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے طلب حکومت کی وجہ اور حقیقی امام کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ سند خطبہ یہ ہے کہ ابن جوزی اپنی کتاب تذکرہ الخواص میں اس خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے میں بالائے منبر سے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا آغاز جس جملے سے ہوا تھا اس کے بعد بقیہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور قاضی نعمان مصری نے دعائم الاسلام کی دوسری جلد کی آخری فصل میں یہ خطبہ نقل کیا ہے۔ ابن اسیر نے بھی کتاب نہایہ میں مادہ تار اور دعا زار اور دعا کے ذیل میں اس خطبے کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295۔ یہ تمام اسناد اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ خطبہ سید رضی سے پہلے دوسری کتابوں میں نقل ہو چکا تھا۔ اور اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس کلام میں جو آپ علیہ السلام کے کسی خطبے کا ایک حصہ ہے، چند مطالب کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام کا حکومت قبول کرنے کا مقصد اسلامی معاشرے میں دین و عدالت کا پرچم بلند کرنا، شہروں کی اصلاح، عوام کی سہولتیں مہیا کرنا اور مظلوموں کے لیے پرامن ماحول کی فراہمی ہے۔ نمبر 2، اس خطبے کے ایک اور حصے میں اپنے اصحاب کے فکری اور عملی اختلافات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں ممکن نہیں کہ اصول عدالت قائم کیا جائے اور حقدار کو اس کا حق دلایا جائے جب تک فکر و عمل میں ہم آہنگی نہ ہو۔ ان اعلیٰ مقاصد کا حصول ممکن نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اس خطبے کے تیسرے حصے میں آپ علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں
جس نے پیغام نبوت پر لبیک کہا، نیز میں ہی وہ شخص ہوں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ پیج 332۔ چوتھے نمبر پہ خطبے کے تیسرے حصے میں آپ علیہ السلام ایک شائستہ رہبر کے اوصاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور نہایت دقیق الفاظ میں اس کے لیے لازم و اوصاف بیان فرماتے ہیں، یعنی وہ اوصاف جن کا اسلامی رہبر میں پایا جانا معاشرے کی بقا و ثبات کا ضامن ہے۔ اب آئیے پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سب سے پہلے ہے ایتھن نفوس، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے کہ وَأُقِیمَ اَوْجَاجَ الْحَقِّ، اے وہ لوگوں جن کے نفس مختلف ہیں اور دل متفرق، بدن حاضر ہیں اور عقلیں غائب، میں تمہیں مہربانی کے ساتھ حق کی دعوت دیتا ہوں اور تم اس طرح فرار کرتے ہو جیسے شیر کی ڈکار سے بکریاں۔ افسوس تمہارے ذریعے عدل کی تاریکیوں کو کیسے روشن کیا جا سکتا ہے اور حق میں پیدا ہو جانے والی کجی کو کس طرح سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور سوالیہ نشان بھی ہے۔ اس کی شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے تم مخلص ساتھی اور اچھے دوست نہیں ہو۔ لکھا ہے تاریخ اسلام کے دردناک حوادث میں سے ایک یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسے آگاہ و مدبر پیشوا ایسے نادان اور خواہشات پرست لوگوں میں گھرے رہتے کہ جو حق و عدالت پر مبنی حکومت کے قیام کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ چنانچہ ہم نہج البلاغہ کے شروع سے اب تک مختلف خطبوں میں دیکھتے آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس صورتحال پر سخت ناراض اور شکوہ کناں ہیں اور مختلف طریقوں سے ان اخلاقی بیماریوں کے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ زیر بحث خطبہ ان خطبات میں سے ہے جن کے آغاز میں امام علیہ السلام نے اس صورتحال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم آ گئے پیج 333 پہ، کہ اے پراگندہ ارواح کے حامل لوگوں اور منتشر اور مختلف دل و دماغ والوں جن کے بدن ظاہر و موجود ہیں اور ان کی عقلیں گم اور غائب ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو اس نقطے پر مرکوز فرمایا ہے کہ جو معاشروں اور اقوام کا اصل درد اور مشکل ہے، اور وہ درد افراد کا باہمی اختلاف اور تفرقے جو نزاع نون زی الف عین نزاع اور افرادی طاقت کے زائل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ الشاہدۃ ابدانہم والغائبۃ عنہم عقولہم کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جسم تو معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، ان کی روح اور افکار معاشرے میں پیش آنے والے پرخطر حوادث سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر امام علیہ السلام نے دوسرے خطبوں جیسے کہ 29 اور 97 میں بھی اسی تعبیر اور مفہوم کو کچھ فرق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور اب اس کے بعد مزید مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسلسل حق کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، مگر تم اس سے اس طرح دور بھاگتے ہو جیسے شیر کے دہاڑنے سے بکریاں بھاگتی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس جملے کی تفسیر سمجھنے کے لیے اس نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ لغت میں زار زوئے الف رے کے معنی دایا کے ہیں، لہٰذا ازارکم کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں ہمیشہ کسی مہربان دایا کی طرح تمہیں حق کے ابلتے چشمے سے سیراب کرتا رہا، مگر تم ہمیشہ اس سے یوں بھاگتے رہے جیسے شیر کی دہاڑ سن کر بکریاں بھاگتی ہیں۔ یہ کسی انسان میں پیدا ہونے والی بدترین حالت ہے کہ حق سے اس قدر گریزاں ہوتا ہے کہ اس سے آگے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پیج 334۔ یہ وہ بدترین حالت ہے جس کے کسی انسان میں پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، اور اس طرح حق سے گریز کرنا جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہ ہو۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے جو لفظ ہے عربی میں وَعَتُ الْأَسَدِ، شیر کی دہاڑ، وَعَتُ الْأَسَدِ، یہ انتہائی خوبصورت تعبیر ہے کیونکہ مولا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ شیر سے، بلکہ فرمایا کہ شیر کی آواز سے، یعنی کہ یہ جانور اس قدر ڈرپوک ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھتا بھی نہیں کہ شیر کا چہرہ نظر آتا ہے یا نہیں، بلکہ
صرف ایک آواز سننے پر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور یہی حال بعض دوسرے حیوانات کا بھی ہے کہ اگر کسی بیابان میں شیر کی آواز چاہے دور سے ہی سن لیں تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ افسوس تمہارے ذریعے عدل کی تاریکیوں کو کیسے روشن کیا جا سکتا ہے اور حق میں پیدا ہونے والی کجی کو کس طرح سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یقیناً حق میں کجی ہوتی ہی نہیں کہ جسے سیدھا کر دیا جائے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا جائے کہ ہادیان برحق کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ باطل کے آمیزوں کو حق سے جدا کر دیں۔ اسی طرح عدالت میں کوئی تاریکی نہیں ہوتی اور جسے دور کر دیا جائے، بلکہ یہ ظلم ہوتا ہے جو عدل کے ساتھ محفوظ ہونے کے بعد اس کے چہرے کو ڈھانپ دیتا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حق کے چہرے سے تاریکی کو دور کرنے اور باطل کو حق سے جدا کرنے کے لیے ہوشیار و آگاہ اور فداکار دوستوں اور مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل کوفہ کی طرح نادان، منتشر اور بے وفا لوگوں کے ذریعے نہ باطل کی تاریکی کو دور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کجیوں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ انمٹ درد ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جیسے آگاہ، شجاع اور فداکار پیشوا ایسے پست فطرت اور نادان لوگوں میں گر گئے۔ اور اب آئیے پیج 335 پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ نکتہ ہیڈنگ ہے ناکامیوں کے اصل عوامل۔ لکھا ہے کہ امام مختلف وجوہ کی بنا پر جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں ایسے ساتھیوں اور لوگوں میں گھرے ہوئے تھے جن کی اکثریت عیش و عشرت اور پرسکون زندگی گزارنے کی عادی تھی اور کسی نہ کسی بہانے سے دشمنوں سے ہر قسم کے مبارزے اور جنگ سے پہلو بچاتے تھے اور امام علیہ السلام کے حکم کو نظر انداز کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کہیں تعریف اور حوصلہ افزائی کے ذریعے، کہیں خفیف ملامت سے اور کہیں شدید سرزنش کے ذریعے اس ضلالت آمیز عادت کو ختم کرنے کی صحیح فرماتے تھے۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام ان کی کمزوریوں کو 3 چیزوں میں سمو کر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف و انتشار، حکم عقل پر عمل نہ کرنا اور حقائق سے فرار۔ اس کے بعد تصریح فرماتے ہیں کہ ان کمزوریوں اور خامیوں کا مقابلہ ایک ایسے معاشرے میں کیسے کیا جا سکتا ہے جس میں بنی امیہ کا ظالم خاندان، سابقہ حکومتوں کے بعض خود غرض عناصر، منافقین اور اثر جاہلیت کے گہرے اثرات پائے جاتے ہوں۔ نیز ایسی صورتحال میں کیوں کر ظلمت کے پردوں کو چاک اور کجیوں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اور حق کی حکمرانی ہو سکتی ہے۔ جو کچھ امام علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے میں بیان فرمایا ہے وہ ایک دائمی اور کلی قانون ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قوم و ملت پر لاگو ہوتا ہے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وسیع پیمانے پر لوگوں کی شرکت کے بغیر سیاسی، اجتماعی اور انتظامی منصوبوں میں کبھی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ پھر افراد بھی ایسے ہونے چاہیے جو متحد ہوں، ہوشیاری اور عقل سے کام لینے والے ہوں اور حق بات کو خواہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو قبول کرنے والے ہوں۔ اور اب آگے ہے دوسرا حصہ، یہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اللہم انکا تعلم انہ سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصلاۃ۔ اور ہم آگے پیج 336 پہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے حکومت کے بارے میں جو اقدام کیا ہے اس میں نہ سلطنت کا لالچ تھا اور نہ مال دنیا کی تلاش۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ دین کے آثار کو ان کی منزل تک پہنچاؤں اور شہروں میں اصلاح پیدا کر دوں تاکہ مظلوم بندے محفوظ ہو جائیں اور معطل حدود قائم ہو جائیں۔ خدایا تجھے معلوم ہے کہ میں نے سب سے پہلے تیری طرف رخ کیا ہے، تیری آواز سنی ہے اور اسے قبول کیا ہے، اور تیری بندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی مجھ پر سبقت نہیں کی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے ہدف فقط حق و عدالت کا احیاء۔ الف ہے یہ الف حمزہ۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام در حقیقت خطبے کے اس حصے میں الہی حکومت جس میں اپنی حکومت بھی شامل ہے اس کے اہداف کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت ہی جاذب اور دلکش تعبیرات کے ذریعے تمام مومن اور مخلص حاکموں کو ناقابل فراموش درس دے رہے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے حکومت کے بارے میں جو اقدام کیا ہے اس میں نہ سلطنت کا لالچ تھا اور نہ مال دنیا کی تلاش۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تعبیر ممکن ہے
کہ اصل بیعت قبول کرنے کی طرف اشارہ ہو جو لوگوں کی طرف سے عمل میں آئی تھی، یا اشارہ ہو ان جنگوں کی طرف جو آپ علیہ السلام اور دشمنوں کے درمیان صفین یا دیگر مقامات پر ہوئیں۔ سامعین، ہم پیج 337 پہ آ گئے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جب یہ میں نے اس سے پہلے لائن پڑھی اس میں سے کچھ تعبیر کا لفظ جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکا، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ تعبیر ممکن ہے کہ اصل بیعت قبول کرنے کی طرف اشارہ ہو جو لوگوں کی طرف سے عمل میں آئی تھی، یا اشارہ ہو ان جنگوں کی طرف جو آپ علیہ السلام اور دشمنوں کے درمیان صفین یا دیگر مقامات پر ہوئیں۔ بہرحال خود غرض افراد کی حکومت کے اصل محرکات اس میں بیان ہوئے ہیں، جو ہمیشہ دو چیزوں کی تلاش میں ہوتے تھے: کسب مقام و منصب، خواہ جس قیمت پر ہو، دنیاوی دولت کا حصول جہاں سے اور جس سے بھی ہو۔ در حقیقت مال و جاہ کی محبت ہی وہ چیز ہے جو پوری تاریخ بشریت میں بلکہ آج بھی خود خواہوں کی حکومتوں پر چھائی رہی ہے۔ امام علیہ السلام اگر یہ کلام فرما رہے ہیں تو اس پر بخوبی عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ خلیفہ ثانی کے 6 افراد پر مبنی شورا میں جب حصول حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے انحراف سے مشروط کیا تو امام علیہ السلام نے اسے قبول نہ کیا، اور جب طلحہ و زبیر نے حکومت امام علیہ السلام کی نسبت اپنی وفاداریوں کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تجاویز پیش کیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں بڑے وضوح کے ساتھ مسترد کر دیا۔ واو زواد واو ہے، وضوح کے ساتھ مسترد کر دیا۔ امام علیہ السلام اس طرح کی تجاویز یا پیشکشوں کو کیسے قبول کریں گے جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میرے نزدیک بکری کی رینٹ رے یہ نون ٹیہے یا ٹڈی کے نیم چبائے ہوئے درخت کے پتے سے بھی بے وقت اور بے قیمت ہے۔ اس کلام کے ضمن میں امام علیہ السلام اپنے ان 4 اہداف کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے حکومت قبول فرمائی تھی، اور یہ تمام حریت پسند، ایماندار اور حق پرست حکمرانوں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ مولا فرماتے ہیں، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے حکومت صرف اس لیے قبول کی کہ تیرے دین کے مٹے ہوئے آثار کو پلٹا دوں، تیرے شہروں میں اصلاح کو آشکار کر دوں تاکہ تیرے مظلوم بندے محفوظ ہو جائیں اور معطل حدود قائم ہو جائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت امام علیہ السلام ان 4 جملوں میں جنہیں آپ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنی بیعت قبول کرنے کے اصل وجوہات کے طور پر عرض کر رہے ہیں، ایک طرف حکومت کے معنوی لائحات عمل اور اقدار کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف مادی اور ظاہری منصوبوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ پیج 338۔ سب سے پہلے خود خواہ حکومتوں کے ہاتھوں محو شدہ دین کے ان آثار کو دوبارہ لوٹانا چاہیے جو لوگوں کے لیے خدا کی طرف جانے والے راستے کو واضح کرتے ہیں۔ پھر تمام اجتماعی شعبوں، خواہ وہ سیاسی ہوں یا اقتصادی یا اخلاقی میں اصلاح آشکار ہونی چاہیے تاکہ مظلوموں کے گریبان سے ظالموں کا ہاتھ چھڑا دیا جائے اور الہی حدود اس طرح قائم ہو جائیں کہ مظلوم اور ستم دیدہ افراد امن و امان اور سکون کا احساس کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حکومتوں کا ہدف یہی 4 امور ہوں تو معنوی اور مادی خوش بختیاں معاشرے کے سر پر فگن ہوں گی، لیکن اگر ان کا ہدف مقام و منصب اور مال و دولت کا حصول ہو تو ظلم و فساد، الہی حدود کے تعطل اور اخلاقی اور دینی اقدار کی پامالی کے سوا اور کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ یہ امور وہی ہیں جو قرآن مجید میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی حکومت کی تشکیل کے اہداف کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ مولا اب یہاں پہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اور اب سورہ
حدید کی آیت نمبر 25 ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں اور قائم ہو سکیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ پھر امام علیہ السلام ان کے کلام کا اس حصے کے آخر میں مولا بیعت قبول کرنے کی ہدایت اپنے اہداف سے متعلق گفتگو کی سچائی پر ایک واضح گواہ کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خدایا تجھے معلوم ہے کہ میں نے سب سے پہلے تیری طرف رخ کیا ہے، تیری آواز سنی ہے اور اسے قبول کیا ہے، اور تیری بندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی مجھ پر سبقت نہیں کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسلام غریب تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ ان کی وفادار زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سوا کوئی نہ تھا، نیز جب متعصب مشرکوں کے سامنے اسلام کا اظہار بہت خطرناک تھا، تب میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ میں وہ پہلا شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحق ہوا اور خدا اور اس کی اطاعت نیز حق اور توحید و عدالت کے احیاء کے سوا اور کوئی چیز میرے پیش نظر نہ تھی، اور اب بھی اپنی بیعت قبول کرنے کی بات میرے اہداف وہی ہیں اور جو باعث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز میں تھے۔ اسلامی دانشوروں خواہ شیعہ ہوں یا سنی، ان کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، جبکہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اگرچہ اہل سنت کے بعض علماء نے ایمان کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی کمسنی کو بہانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ایمان کو مخدوش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس طریقے سے اس فضیلت کو آپ علیہ السلام سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو قبول فرمایا تھا، یہاں تک کہ یوم الدار الف لام دال الف رے یوم الدار میں آپ کو اپنا وصی بھی بنایا تھا، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بہانہ تراشیاں بے بنیاد ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پہلے اسلام لانے والے مرد ہونے سے متعلق بہت سی اسناد، مفصل توضیحات اور روایات مختلف منابع میں نقل ہوئی ہیں، جبکہ ان بہانہ تراشیوں کے جواب کے لیے اسی کتاب کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169 کے بعد اور پیغام قرآن جلد نمبر 9 صفحہ 346 کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہ تفصیلات ہم نے یہاں پر جان لی اور اب ہم پیج 340 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 131 کا تیسرا حصہ۔ یہاں پر جو عربی کا پیراگراف ہے وہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، یہ الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے وقد علمتم انہ اور ختم ہوتا ہے فیہلک الامۃ۔ ترجمہ: تم لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگوں کی آبرو، ان کی جان، ان کے منافع، الہی احکام اور امامت مسلمین کا ذمہ دار نہ کوئی بخیل ہو سکتا ہے کہ وہ اموال مسلمین پر ہمیشہ دانت لگائے رہے گا، اور نہ کوئی جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اور نہ کوئی بد اخلاق ہو سکتا ہے کہ وہ بد اخلاقی کے چرکے لگاتا رہے گا، کہ چرکے چیرے کاف پڑھیے لگاتا رہے گا،
اور نہ کوئی مالیات کا بددیانت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کو مال دے گا اور ایک کو محروم کر دے گا، اور نہ کوئی فیصلے میں رشوت لینے والا ہو سکتا ہے کہ وہ حقوق کو برباد کر دے گا اور انہیں ان کی منزل تک نہ پہنچنے دے گا، اور نہ کوئی سنت کو معطل کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ امت کو ہلاک کو برباد کر دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ شرح تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عادل حاکم کی شرائط۔ لکھا ہے امام علی علیہ السلام اس خطبے کے آخر کے حصے میں عادل اور حق پرست حاکموں اور والیوں کی خصوصیات نیز ان کی 6 اہم صفات بیان فرماتے ہیں، اور یوں اس بحث کو کہ جو اس خطبے میں الہی حکومت سے متعلق شروع فرمائی تھی اختتام تک پہنچا دیتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ وقد علمتم بریکٹ میں لکھا ہے کہ تم جانتے ہو کہ جملے کے ذریعے ان صفات سے ملتزم میم لام تے زے میم ملتزم ہونے کو ایک واضح عقلی امر قرار دیتے ہیں جس سے ہر شخص آگاہ ہے یا کم از کم آگاہ ہونا چاہیے۔ پہلے وصف میں فرماتے ہیں پیج 341 کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگوں کی آبرو، ان کی جان، ان کے منافع، الہی احکام اور امامت مسلمین کا ذمہ دار نہ کوئی بخیل ہو سکتا ہے کہ وہ اموال مسلمین پر ہمیشہ دانت لگائے رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو یہ 5 چیزیں تشکیل دیتی ہیں: ناموس، جان، مال، قوانین اور حکومتی انتظامات۔ حکومتی ذمہ دار کو چاہیے کہ تدبیر، دور اندیشی اور عدالت و انصاف کے ساتھ سب کو ان کا حق پہنچائے، لوگوں کی جان و مال اور ناموس محفوظ رہے، احکام اور قوانین نافذ ہوں اور تمام شعبوں میں مخلوق کی پیشوائی اور امامت صالح لوگوں کے سپرد کر دی جائے۔ اگر لوگوں کا پیشوا بخیل ہو تو اس کی پوری کوشش اور خواہش دولت جمع کرنے کے لیے ہوگی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر چیز کو پامال کر دے گا، نہ کوئی امن ہوگا اور نہ کوئی قانون کا احترام ہوگا۔ دوسرے وصف کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ اور ایسا جاہل اور نادان بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ اپنی جہالت اور نادانی سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یقینی طور پر احکامات و موضوعات کا علم اور صحیح طریقہ کار سے آگاہی حکومت کے اہم ترین ستونوں میں سے ہے۔ جاہل افراد خواہ وہ متقی اور مخلص ہی کیوں نہ ہوں حکومت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اپنی جہالت کی بنا پر لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچیں گے۔ تیسری وصف کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ اور نہ والی کو بد مزاج ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں پر بدمزاجی کے چرکے لگاتا پھرے، چہرے کاف بڑھیے لگاتا پھرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے بلا شبہ کسی والی کی نمایاں ترین خصوصیات میں سے عدل، شفقت و محبت اور نرمی و بردباری ہے۔ ہم پھر جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نرمی اور محبت کے ذریعے حق سے بدکے ہوئے دلوں کو اپنا پروانہ بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں پر اب اتنے نرم اور مہربان ہو۔ اگر تم تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے اطراف سے منتشر ہو جاتے۔ سورہ آل عمران آیت 159، پیج 342 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے چوتھے وصف سے متعلق فرماتے ہیں مولا کہ اور نہ والی کو کوئی مالیات کا بددیانت ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ کو مال دے گا اور ایک گروہ کو مال دے گا اور دوسرے کو محروم کر دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہی وہ آفت ہے جو خلیفہ ثالث کے سر پر آن پڑی تھی، جس نے اسلامی معاشرے پر ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ ان کے آثار کبھی مٹ نہ سکے۔ انہوں نے بیت المال کے اموال کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور چاپلوسوں اور لوٹ مار کرنے والوں میں تقسیم کیا، جس کے نتیجے میں حقوق سے محروم اور رنج دیدہ لوگوں نے ان سے بغاوت شروع کی اور انہیں قتل کر دیا، جن کے بعد لوگوں میں ایسے شدید اختلافات پیدا ہوئے جن کے منفی اثرات صدیاں گزرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ پانچویں وصف سے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ اور نہ والی کسی فیصلے میں رشوت لینے والا ہو سکتا ہے کہ وہ حقوق کو برباد کر دے گا اور انہیں ان کی منزل
तक ना पहुंचने देगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा है ज़ालिमाना फ़ैसलों का अहम तरीन सबब वही रिश्वत खोरी की बला है। रिश्वत वो आफत है जिसके बलबूते पर ज़ोर ज़ोर वाले अदालतों के फ़ैसलों को अपने मफाद में और हक़दारों के ख़िलाफ़ तब्दील कर देते हैं। यूँ वो हक़ व अदालत के नफाज में रुकावट बन जाते हैं। ज़ाहिर है कि क़वानीन और अदालतें हमेशा कमज़ोर अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं, वरना ताकतवर अफराद तो अपने हुकूक़ की खुद ही हिफाजत कर लेते हैं। पेज 343। रिश्वत जब अदालत के दरवाज़े और काजी के जहन तक रसाई हासिल कर लेती है तो चूँकि रिश्वत देना सिर्फ दौलतमंदों के बस में होता है, लिहाजा गरीबों की क़ुव्वत व दिफ़ा छिन जाती है, उनके हुकूक़ पामाल हो जाते हैं। ये वो चीज़ है जिसका हम बड़े अफसोस के साथ तकरीबन पूरी दुनिया में मुशाहिदा कर रहे हैं। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि रिश्वत सिर्फ दौलत की शक्ल में नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात ये सियासी हिसाब किताब, ओहदों और जिनसी ख्वाहिशात के हुसूल नीज़ बेजा खुशामद और तारीफ़ों की सूरत में अदा की जाती है। यूँ आला और ज़ैली अदालतों के पहिए जुल्म व नाइंसाफ़ी की राह पर चल पड़ते हैं। छठे और आखिरी वस्फ़ में मौला बयान फरमाते हैं कि और ना हाकिम कोई सुन्नत को मुअत्तल करने वाला हो सकता है कि वो उम्मत को हलाक को बर्बाद कर देगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अलबत्ता ये मुमकिन है कि लफ्ज़ सुन्नत इशारा हो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है, या इशारा हो कि इलाही क़वानीन और सुन्नत की तरफ जो खुदावंद मताल ने इस जहान खलकत में मुकर्रर फरमाए हैं, या ये इशारा हो नेक इज्तिमाई रविशों की तरफ जिनका आप अलैहिस्सलाम ने अहद नामे मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह में ज़िक्र फरमाया है, इन्वर्टेड कॉमा के, और ना उन अच्छी सुन्नतों को तर्क करो जो इस उम्मत में शुरू से राइज हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा या लफ्ज़ सुन्नत उन तीन सूरतों की तरफ इशारा हो सकता है अगरचे पहली सूरत ज़्यादा मुनासिब मालूम होती है। और सामीन अब आखिर में नुक्ता पढ़ रहे हैं, हेडिंग है हुकूमतों की सबसे बड़ी आफत। जैसा कि इस खुतबे के आगाज़ में बयान हुआ कि दरअसल ये खुतबा तीन ऐसे हिस्सों पर मुश्तमिल है जो मुकम्मल तौर पर बाहम मरबूत हैं। पहले हिस्से में इमाम अलैहिस्सलाम उन जंगजुओं को सरजनिश करते हैं जिन्हें हक़ व अदालत के क़याम के लिए सरगर्म रहना चाहिए था, लेकिन वो इख्तलाफात व नाआक़िबत अंदेशी की वजह से कमज़ोर हो गए। और दूसरे हिस्से में अदल व इंसाफ पर मबनी इस्लामी हुकूमत के मकासद व अहदाफ का तस्करा करते हैं और आखिर में आदिल और मुनसिफ हाकिमों के बुनियादी और साफ बयान फरमाते हैं। ये अमर यकीनी है कि जब भी मोमिन और मुत्तहद फ़ौज तश्कील दी जाए और अहदाफ मकासद भी पाक और मुक़द्दस हों और वाली इसके लिए लाजिम 6 सिफ़ात का हामिल हो जाए, तो एक ऐसी हुकूमत वजूद में आएगी जो अमन व अदालत की पासदार और इस्लामी व इंसानी अक़दार को ज़िंदा करने वाली होगी। लेकिन अगर सखावत की जगह बुखल ले ले, आगाही की जगह जहालत राज करने लगे, राफ्त व उल्फत की जगह तलखी बोलने लगे, काम अमवाल में खुर्द-बुर्द और जानिबदारी करने लगें, रिश्वत खोरी की लानत अदालती इदारों को आलूदा करे और अच्छी सुन्नतें मुअत्तल हो जाएं, तो एक वहशतनाक हुकूमत वजूद में आती है जिसमें दीनदारी का कोई असर होगा और न दुनियादारी का। हक तलब हाकिमों के लिए इससे बढ़कर और क्या दर्स हो सकता है। ये पेज 344 पर खुतबा 131 जी बिल्कुल मुकम्मल हो गया और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह खुतबा 132 पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।